میں کرایہ دار ہوں, میں نے مکان کرائے پر لیا, اس مکان کی پوری چھت ٹپک رہی تھی, میرا پورا سامان گل گیا, کیا اس کا نقصان کون برداشت کرے گا؟ مالک مکان کے ذمے نہیں ہے یہ, کیونکہ جب چھت ٹپکنا شروع ہوئی تھی آپ نکال دیتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو, مالک مکان سے لڑ سکتے ہو کہ بھائی میرا آپ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ چھت صحیح ہوگی اور آپ نے مجھے چھت کون سی دی ہے, ٹپکنے والی چھت دی ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے, اس سے لڑو. دیکھو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مالک مکان بڑے نالائق ہوتے ہیں, بھائی ان کی بات نہیں کر رہا, یہ تو کرایہ دار اچھے ہوں گے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے بارے میں سمجھیں, ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. کرایہ دار جو مالک مکان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے نا, جو میں نے تو یہ دیکھا ہے, مالک مکان کی صرف جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کرایہ مانگنے کیوں آیا. ٹھیک ہے, اس پہ کرایہ دار کو غصہ آتا ہے, ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آ جاتا ہے, بھائی 31 کو تو نہیں آیا نا, پہلی کو آیا ہے نا, اس کا حق ہے. لیکن آپ نے جو جب اس کا گھر اس کے حوالے کرتے ہو نا, تو اس کو اتنا کرایہ ملا نہیں ہوتا جتنا گھر کی ریپیئرنگ پہ خرچہ آ جاتا ہے, کیونکہ اپنا گھر ہوتا نہیں ہے. ایسی واٹ لگا کے جاتے ہیں, تبھی سمجھدار لوگ اپنا گھر کسی کو کرائے پر نہیں دیتے, ان کو پتا ہے یار اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو یہ کرایہ دار بھی تو ظالم ہوتے ہیں نا. ہاں اگر انہوں نے چھت ٹپک رہی ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں, یا مالک مکان کی غلطی ہے, لیکن اکثر غلطیاں کس کی ہوتی ہیں؟ کرایہ دار کی. وہ ایسی کی تیسی کر دیتے, پیڑے بھی کھا رہے ہیں. دیکھو پیڑے اس لیے کھا رہے ہو کہ کروڑوں روپے اس نے لگائے, تم 15-20 ہزار روپے دے کے سارے فائدے اٹھا رہے ہو, تو گھر تو کم از کم جیسا ہے اس کے ویسے حوالے کرو نا اس کو. شرارہ پہن کے صرف چہرہ چھپا لینے سے پردہ ہوگا؟ ہاں بھائی ہوگا, لیکن ایسا مزین لباس دلہن پہن کے پبلک میں مردوں میں بیٹھتی کیوں ہے؟ ایسے عامل مسجد میں عورتوں پر دم درود کرتے ہیں, کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ان کو امام بنانا جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے. آخری سوال ہے, اللہ آپ کے جمعے کے دن آپ کے سوال کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال سے 2.5 سال کی تشریح فرمائیں. قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب واضح کر دیں. سورہ احقاف. وفصالہ 30 شہرا, دودھ چھڑانے میں لگ گئے 30 مہینے یعنی 2.5 سال. وفصالہ کی تفسیر میں اختلاف ہے نا. فصال کا ایک مطلب یہ کہ ماں کی جو گود ہے اس سے جدائی ہوتی ہے 2 سال میں. ایک مطلب یہ کہ حمل کی اقل مدت 6 مہینے اور 2 سال دودھ پلانے کی, تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2.5. تو اللہ نے حمل اور دودھ کی مدت کو اکٹھا بیان کیا ہے کہ حملہ و فصالہ, پورا یہ جو پروسیس ہے نا اس میں اور دودھ چھڑائی میں ٹوٹل کتنے لگتے ہیں؟ 2.5 سال. یعنی 2.5 سال زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت بھی ہوتی ہے, 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت بھی ہوتی ہے. قرآن کی آیت یہ اس طرح ہے, حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل اور فصال 30 مہینے. تو یہ جو فصال ہے نا یہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے, تو یہ 30 مہینے بنتے ہیں 2.5 سال کے. 12 دونی 24 اور 6. تو امام ابو حنیفہ نے یہاں سے بھی استدلال کیا ہے, اور وہ آیت میں بھی جس میں 2 سال پلانے کا ذکر ہے اس سے بھی استدلال کیا ہے, کیونکہ اس میں آتا ہے مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں. فا آتا ہے اس کے بعد کے لیے, اصل اس میں یہی ہے. بس اگر یہ دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی جائز ہے. تو اگر 2 سال کے بعد پلانا ناجائز ہوتا تو اللہ رضامندی سے چھڑانے کا تذکرہ نہ کرتے. لیکن پھر بھی فتویٰ اس پر نہیں ہے, فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے, یہ بھی حدیث ہے صحیح. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ رضاعت جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے نا ڈیورس کے بعد, طلاق کے بعد, تو مرد کے ذمہ اس کو الگ سے اجرت دینا ہوتی ہے. تو 2 سال کے بعد مرد کے ذمہ اجرت نہیں ہے, یعنی رضاعت کا بچہ مستحق نہیں ہے, غریبی ہے. تو یہ اس لیے کہ یہ قرآن کے ظاہر کو رکھ کے حدیث میں تعویل کی ہے. لیکن پھر بھی فتویٰ اسی پر ہے, کیونکہ اتنا مدت 2 سال بھی بہت ہوتی ہے. اب کب تک پیو گے؟ صحیح ہے نا, 2 بھی بہت ہے. تو اگر کسی ضرورت کی بیس پہ کوئی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دے تو ایک الگ بات ہے. سبحانک اللہم وبحمدک. کچھ پوچھنے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے جی. وہ ایک بس آخری سوال لے لو یار. توحیدی فرقہ جو ہے نا یہ تو بیچارہ ویسے ہی ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ہاں عذاب قبر کو تو قرآن سے ثابت ہے. عذاب قبر تو قرآن میں فرعون کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی جہنم میں ڈال دیں گے. تو قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی, تو کہاں جلایا جا رہا ہے پھر وہ؟ ٹھیک ہے نا, کہاں جلایا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, قوم نوح کے بارے میں آتا ہے غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. تو پانی میں غرق ہو کے آگ میں تو داخل نہیں ہوتا, اس کے بعد وہ برزخ کی زندگی میں تو اللہ پانی میں ہی آگ پیدا کر دیتا ہے ان کو. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے.